میں آپ لوگوں کو 1985 کی بات سنا رہا ہوں، آپ لوگوں کی عمر میں تھے ہم۔ خیال یہ تھا کہ مجھے ہواؤں میں جانا ہے، فضاؤں پہ جانا ہے، مجھے چاند پہ پہنچنا ہے، مجھے ڈاکٹر یا سائنسدان بننا ہے۔ میرا سفر چاند کا تھا، یہاں رہتے ہوئے زیادہ نہیں، 94 میں 94 میں اس سفر کا آغاز ہوا جس کے خواب بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ دیکھتے ہیں۔ رب نے وہاں پہنچایا، بار بار پہنچایا، آتے جاتے رہے۔ ہر جمعرات جمعے کو اللہ تعالیٰ عمرے کا موقع دیتے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے محترم بھائی حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، دنیا میں ہر سفر کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام۔ آغاز کے لیے فیصلہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، کیا نہیں کیا جائے۔ دو رستے ہیں، ایک یہ کہ چاروں طرف اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کھلی ہیں اور اپنے بچوں کو اسی سیٹ اپ میں رکھا جائے، اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کے ساتھ بڑوں کا تعلق، یا بچے کی اپنی خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے ساتھ میں دین بھی عطا کر دے۔ دنیا سب کو ملنی ہے، ہر امیر غریب بڑے چھوٹے کو، لیکن دین سب کو نہیں ملا کرتا، یہ انہی کو ملتا ہے جن کو رب چنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ہمارے کچھ بچے اپنے گھروں میں دنیاوی سیٹ اپ کو چھوڑ کے، اسکول و کالجز کو چھوڑ کے مدارس اور مساجد کے ساتھ جڑتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑے فخر کی، بڑے اعزاز کی بات ہے، تکبر کی نہیں، عاجزی کے ساتھ مٹ کے اللہ کے حضور کہ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا کرے۔ بیٹا آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، اور میں مخاطب بھی آپ سے ہوں۔ آپ سے اونچا ضرور بیٹھا ہوں، لیکن آپ کی سطح پہ اتر کے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس اعزاز کی قدر، جس کی شاید دنیا نہیں کر پا رہی۔ اب جب بازار گلی سے گزرتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے شاید ہنستے ہوں کہ یہ دنیا جب ترقی اور عروج پہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ بچے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ہلتے رہتے ہیں۔ بیٹا حقیقت یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر دینی ہے، نصیب کی جو لکھی ہوئی ہے اس سے 1% بھی کم نہیں ہے، مکمل ملے گی، بھرپور ملے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ باقی دین رہ گیا، یہ دوسروں کو ملے ضروری تو نہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کو ابھی ادراک ہو یا نہ ہو، جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ کوئی دریاں نہیں بچھواتے۔ آپ اگر پیچھے دیکھیں، مسجد میں آتے ہوئے ایک دری بچھی ہوئی ہے، ہوٹلوں میں ہم جاتے ہیں تو قالین بچھے ہوتے ہیں، لوگ اس کے اوپر جوتوں سے چلتے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے بس اوقات کہ اتنا صاف ستھرا سیٹ اپ اور پھر جوتے اوپر۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب میرے دین کا طالب علم، قرآن مجید کا طالب علم گھر سے چلے، جہاں جہاں بھی وہ گھومے پھرے گا اس کے نیچے آپ نے پر بچھانے ہیں، اور یہ اعزاز آپ کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ دوسری چیز، آپ کے رستے بظاہر، ہمارے گلی محلوں کے وہ رستے ہوتے ہیں جن میں گٹر ابلے ہوتے ہیں، بسا اوقات خراب ہوتے ہیں،
لیکن محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان راہوں کو اتنا قیمتی بتایا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو ایسی راہ پہ چل پڑے کہ جس میں علم کے حصول کے لیے بڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ان رستوں کو جنت کے رستے بنا دیتے ہیں۔ تو بیٹا آپ دنیا میں چلتے پھرتے اپنی ان راہوں کو کبھی دیکھا کریں، یہ جنت کی راہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اسکول کالجز میں جانا ہے انشاءاللہ، وہاں آپ کو 4 موٹی موٹی 5 چیزیں ملیں گی۔ پہلے نمبر پہ حساب و کتاب کا علم، جسے ہم میتھ کہتے ہیں۔ دنیا جہان کے حساب لگا کے اگر انسان 1 کا علم، 1 کا علم نہیں جان پایا تو محروم ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے آپ کو اعزاز بخشا ہے کہ آپ بہت چھوٹی عمر میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا اللہ، تمہارا الہ، تمہارا معبود، سر جھکانے کے لائق، سجدے کے قابل صرف ایک اللہ ہے۔ اور یہ ایک کیسا ہے؟ تقسیم نہیں ہوتا بیٹا، روٹی تقسیم ہو جاتی ہے، آدھی کر لیں، 4 حصے کر لیں۔ دنیا کی ہر چیز جو ایک ہے تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ کیسا ایک ہے؟ بہت چھوٹی عمر میں آپ لوگوں نے قرآن کے 10 پاروں کے برابر اجر اور ثواب اور علم والی اس سورت کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ ہر ایک تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی تقسیم ہونے والی نہیں۔ اس حوالے سے آپ کا اور میرا یہ سفر، یہ تعلق بڑا ہی مبارک تعلق ہے کہ میتھ پڑھ کے وہ لوگ دنیا گنتے رہ جاتے ہیں، اور آپ ایک کی گنتی جان کے زمین پہ بیٹھ کے عرش بری والے رب کا علم رکھتے ہیں۔ دنیا کا ہر سفر مادی ہے، زمین سے زمین پہ ختم ہو جائے گا، یا زمین سے دعویٰ ہے کہ ہم کہکشاؤں تلک، چاند ستاروں تلک پہنچ گئے، وہاں جا کر کے ختم ہو جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ یہ بارک فیکم جناب، السلام علیکم۔ جی بیٹا، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمیں اس وقت اپنوں سے 1.5 فٹ اوپر دیکھ رہے ہیں کرسیوں پہ۔ یہ رتبہ انہی جگہوں پہ بیٹھ کے ملتا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے والدین کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ اور دے۔ ہمارے دور کے احباب و ارباب اور بچے جب گھر سے نکلتے تھے تو کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے۔ بنیان ہے، شلوار ہے تو قمیض نہیں ہے، اگر ہے تو پھٹے پرانے ہیں، وہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ یہ جس یونیفارم میں آپ بیٹھے ہیں شاید یہ بھی نہ ہو، لیکن ان مسلوں نے اس چھوٹے سے آغاز کے ساتھ اس سفر نے اٹھا کر کے اللہ کے گھر تلک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تلک اگر پہنچایا ہے تو بیٹا یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، یہ رب ذوالجلال کا انتخاب تھا۔ وہ جسے چن لیتا ہے پھر اس کے حساب و کتاب بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ ممکن ہے ہم اپنے بل بوتے پہ جاتے تو ہمارے پاس ٹکٹ نہ ہوتے، ویزے نہ ہوتے، یہ چیزیں نہ ہوتی، لیکن رب کا چنا ہوا ہے۔ دنیا میتھ پڑھ کے اس کا سفر صرف اور صرف دنیا اور مادے تک ہے۔ بایو پڑھائی جاتی ہے بیٹا اسکولوں میں، کالجوں میں، سائنس کا ایک لازمی مضمون ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، پھر اس کے آگے سینکڑوں شعبے ہیں۔ وہ پڑھ کے آپ یہ پہچانیں گے کہ آنکھ کیا کرتی ہے، ہاتھ کیا کرتے ہیں، باڈی کا فنکشن کیا ہے، لیکن یہ جسم مٹی میں مل جائے گا ڈاکٹر بن کے۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق جڑا تو آپ اس بدن کو اس جہان میں بھی، مٹی میں بھی، قبر میں بھی، نشر حشر میں بھی، اور اس کے ماں بعد سارے مراحل میں بیٹھ کے بایو پڑھنے والا دنیا تک رہے گا، لیکن آپ قرآن میں جب ان علوم کو پڑھیں گے تو بیٹھے زمین پہ ہوں گے، آپ کا تعلق عرش بری پہ ہوگا۔ اس لیے دنیا کا سب سے معزز اگر کتابی سفر ہے تو وہ قرآن کا ہے۔ تیسری چیز، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساتھ میں
9th کر لیں 10th کر لیں، ہو جانی ہے انشاءاللہ، وہ پیچھے نہیں رہیں گی، آپ کے مقدر اور حصے کا ملے گا، مگر آپ اس میں کیمیا پڑھیں گے، کیمسٹری، کہ دو چیزوں کو ملا کے تیسری چیز کیسے بنائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے، اللہ کی سائنس ہے کہ وہ ہائیڈروجن کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے لیتا ہے، آکسیجن کو کہاں سے لیتا ہے، دونوں کو ملا کے پانی بنا دیتا ہے۔ اور یہ کلیہ آپ پڑھیں گے H2O، ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے روزمرہ نہانے پینے دھونے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر کیمسٹری پڑھ کے سارے علوم جان کے دنیا کی بڑی بڑی فیکٹریز کو رننگ پوائنٹ پہ چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا اور یہ بھی نہ جان پایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے، قبر کی مٹی، اس کے اندر ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن دے رہا ہے۔ ابھی تو آپ نے صرف نص یاد کی ہے نا، عبارت پڑھی ہے، حفظ ہو گئی ہے، لیکن بیٹا اس کی برکت اتنی ہے، ہمیں دنیا کہتی ہے کہ انہوں نے رٹا لگایا، انہیں کیا پتا کہ قرآن کیا ہے۔ کوئی شک نہیں، یہ پھول پڑے ہیں بیٹا، یہ جہاں پڑے ہیں خوبصورت بھی لگ رہے ہیں، اور ہتھیلی میں ان کو پکڑ کے ذرا رکھیں، سارا دن ہتھیلی خوشبودار رہے گی۔ آپ کے سینوں میں اللہ کا کلام آیا ہے۔ ہوا اگر باغ سے گزرے تو خوشبودار ہو کے آتی ہے، رات کی رانی کو چھو کے گزرے تو پورا سما جو ہے وہ بنتا ہے۔ آپ کے زبان، آپ کے ہونٹ، آپ کے لب و لہجے، گلے اور اندر پھیپھڑوں تک ہوا جا کے نکل کے الفاظ بن کے یہ جو پورے وجود میں اور سینے میں اور دل کے لاکروں میں یہ 30 پارے 114 صورتیں محفوظ ہوئی ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے مبارک، بہترین، معزز، خوشبودار وہ آپ لوگ ہیں، اگر سمجھیں تو۔ آپ چھوٹے نہیں ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ میں اس وقت بریف کیس بھر کے بیٹھا ہوا ہوں ڈگریوں کے، لیکن اگر مجھے کسی ڈگری کے اوپر مان ہے، اعزاز ہے اور خوشی ہوتی ہے تو وہ قرآن کی ڈگری ہے۔ باقی چیزیں میرے کام کی نہیں ہیں، پڑھا ہے میں نے، ڈپلوموں پہ ڈپلومے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، بند پڑے ہیں، لیکن یہ کتاب اللہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا سفر دن کو اور رات کو وہی بول کے بتاتا ہے کہ یہ ہمارا تعارف ہے۔ تو ایک مومن کا، ایک مسلم کا تعارف وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی وہ گفتگو جو رب نے خالصتاً چن کے اپنے بندوں کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی تھی۔ تو یہاں میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں، جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک سارے انبیاء اور ان کی امتوں سے اللہ نے باتیں کی ہیں، لیکن جو خاص امت محمدیہ کے لیے کلام ہے، جو اللہ نے گفتگو فرمانی تھی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسے اللہ نے لوح محفوظ میں ریکارڈ کروا دیا، وہاں سیو کروا دیا۔ جیسے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کارڈ ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے کچھ پہلے چلے جائیں تو ہم جب باہر ہوتے تھے تو ہمارے عزیز و اقارب اس وقت ہمیں کسی نے بہت خاص بھیجنا ہوتا تحفہ تو کیسٹ ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے، جس کو ٹیپ میں سنا جاتا تھا آواز، تو بڑی عزت محسوس ہوتی کہ ہمارے لیے کیسٹ ریکارڈ کر کے بھیجی گئی ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے اسپیشلی کارڈ جس کو کوئی وائرس نہیں چھوتا، اس میں اسے محفوظ کیا، اور پھر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ بیت العزہ پہ اللہ نے تمام ملائکہ کی سیکیورٹی اور جبریل امین کے ہوتے ہوئے اسے اتارا۔ وہ ایسی رات تھی کہ جس میں کہیں ایک حرف بھی مس نہیں ہوا، کوئی اٹھا نہیں پایا، کوئی چھین نہیں پایا، کوئی چینج نہیں کر پایا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ وہاں شفٹ ہو گیا، وہاں سے جبریل امین کی ڈیوٹی لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، محبوب کے دل پہ 23 سالہ دور میں تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی جتنی ضرورت تھی اتارا گیا، کبھی ایک آیت، کبھی دو، کبھی زیادہ۔ پہلی وہی 5 آیتوں کا مجموعہ ہے، تو بیٹا یوں یہ سبق مکمل ہوتا ہے 23 سالہ دور میں۔ پھر یہ لوگوں کا زندگی کا حصہ بنتا ہے، کسی کا مسئلہ بنا تو قرآن اترا، کسی کو کوئی پرابلم بنی تو قرآن اترا، کسی نے سوال کیا تو جواب بن کے آیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ آپ کا حفظ مکمل ہو، آپ ساتھ میں دنیاوی تعلیم میں میٹرک تلک جائیں، اور پھر یہ پڑھیں کہ میں نے جو قرآن سیکھا تھا وہ کہتا کیا ہے۔
ابھی آپ نے یاد کیا ہے، عبارت لی ہے، ابھی آپ نے سٹاک کیا ہے، اب یہ قرآن کہتا کیا ہے، آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ اللہ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ موقع دے گا، آپ کسی اچھے ادارے میں، ہمارے شہر میں اللہ نے دارالقرآن جیسے، جامع سلفیہ جیسے، ستیانہ بنگلہ کے ادارے ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں اپنے آپ کو بھیج کر کے شوق اور ذوق کے ساتھ یہ پتا کرنا کہ میرے پاس خزانہ کتنا بڑا ہے۔ ایک عورت کے پاس سونا ہو بیٹا، لیکن اسے پتہ نہ ہو، یہ بھی ایک پہلو ہے، قیمتی چیز تو اس کے پاس ہے لیکن وہ کام کی کتنی ہے، قیمتی کتنی ہے، تو اس کا ادراک بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کو ہونے والا ہے۔ میں آخری بات پہ آتا ہوں، فزکس یہ پڑھائی جاتی ہے بیٹا سائنس میں، اور اس میں مادہ کو، پاور کو، حرکت کو پڑھا جاتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلندیوں پہ کیسے جایا جاتا ہے، اور جو چیزیں بلندیوں پہ ہے ان پہ کمندے ڈال کے وہاں اپنے ڈیرے کیسے جمائے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا چاند پہ پہنچنے کا سوچ رہی ہے، وہاں پلاٹ خریدنے کا سوچ رہی ہے، جیسے ہمارے گوادر کی بندرگاہ پہ لوگوں نے بہت سارا اپنے آپ کو وہاں کھپایا، ایسے یوں بھی کھپ رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو 1985 کی بات سنا رہا ہوں، آپ لوگوں کی عمر میں تھے، ہم پڑھتے تھے اسکول میں، سائنس رکھی، خیال یہ تھا کہ مجھے ہواؤں میں جانا ہے، فضاؤں پہ جانا ہے، مجھے چاند پہ پہنچنا ہے، مجھے ڈاکٹر یا سائنسدان بننا ہے، دیہاتی ماحول ہے، اور یہ سوچیں، اور سارے اساتذہ کہہ رہے ہیں میٹرک تلک۔ والد صاحب کو بلایا، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ہم زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں، یہیں پہ رہیں گے۔ اس کے بعد بہاولپور کا ایک ادارہ ہے جہاں عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ایک عظیم ترین ہستی، پروفیسر گزرے ہیں، ان کے پاس لے گئے، وہ گھر نہیں تھے، ان کے بیٹے جناب عبد الرحمن مکی نے یہ کہہ کے کہ مدارس سے بچ جائیں، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، واپس لے گئے۔ راستے میں ایک اور، میں بتا رہا ہوں کہ رب ذریعہ بناتا ہے، جب رب چنتا ہے رکاوٹیں کچھ نہیں ہوتی۔ میں بڑا خوش ہوا، دلی دعائیں دیتا ہوا کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس نے میرے کاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم جو والد صاحب ہیں ان کا ذہن بدلا ہے۔ احمد پور شرکیہ چاچا بستی چوک میں ایک اور صاحب مل گئے، وہ بھی ادارے سے بھاگے ہوئے تھے، کہنے لگے چاچو آپ کدھر؟ کہا ایسے ایسے، انہوں نے وہیں سے منٹھار پہ بٹھایا، 36 روپے کرایہ تھا، ہم فیصل آباد آ گئے، اور میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ چارہ کاٹنے والے تھے، گھس گھس کے کندھے سے 2 رنگ کے ہو چکے تھے، چھوڑا یہاں پہ۔ بیٹا میرا سفر چاند کا تھا، یہاں رہتے ہوئے زیادہ نہیں، 94 میں، 94 میں اس سفر کا آغاز ہوا جس کے خواب بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ دیکھتے ہیں، رب نے وہاں پہنچایا، بار بار پہنچایا، آتے جاتے رہے۔ ہر جمعرات جمعے کو اللہ تعالیٰ عمرے کا موقع دیتے تھے، اور حج شاید ہم اتنے نہ کر سکتے۔ میں جب واپس لوٹا 1999 میں، تو میں نے اپنے وہ دوست ڈھونڈے جو سائنس میں ہم 10 ٹاپرز تھے، جو ہم چاند پہ جانا چاہتے تھے، ہم سب کا سفر ایک تھا، ماٹو مقصد ایک تھا۔ جب میں نے چیک کیا تو کوئی ڈینٹل ہاسپٹل میں بیٹھا ہے، کوئی کسی لیبارٹری میں بیٹھا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا یار مجھے تو ابو نے نہیں جانے دیا، آپ لوگ تو بڑے بڑے کالجز میں گئے ہیں، یونیورسٹیز میں گئے ہیں، تو آپ چاند پہ کیوں نہیں گئے، آپ یہیں بیٹھے ہیں؟ تو ہنسنے لگے۔ بیٹا مجھے آج تک کوئی سائنسدان ایسا نہیں ملا جو پاکستان میں رہتے ہوئے چاند پہ گیا ہو، یہ صرف خیالی پلاؤ ہے، یہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ دنیا کی ترقی ضروری ہے، اس میں حصہ ڈالنا ہے ہم نے، اور رب نے اس مقصد کے لیے بڑے سارے لوگ چنے، لیکن دین جو اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اس کے لیے بھی رب نے کچھ لوگوں کو چنا ہے، لاکھ رکاوٹوں کے باوجود بھی رب نے وہ رستے ہموار کر دینے ہیں اور ان سے وہی کام لینا ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ وہ ہنسنے لگے، تو میں نے کہا یار میں تو کم از کم کئی دفعہ چاند کے قریب سے ہو آیا ہوں، چلو چاند پہ نہیں۔ پھر وہاں بیٹھ کے جب بات ہوئی کہ ہم جب مسلوں پہ بیٹھتے تھے تو شعور یہ ہوتا تھا، اساتذہ پڑھاتے ایسے تھے کہ ہم رب سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا جو ہے وہ معاملہ ایسے ہے، وہ رحیم ایسے ہے، وہ کریم ایسے ہے، ہر پل اس کی شان بدل رہی ہے، وہ ایک نئی آن میں، ایک نئی تاب میں ہے، اس کے معاملے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہیں، وہ کائنات کو کیسے چلا رہا ہے اور اس کے تصرفات کیسے ہیں۔ تو اس لیے میں نے بات تھوڑی لمبی ضرور کی ہے،
میں بہت مختصر کہنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ شعور ہو کہ انشاءاللہ اس مستقبل کے اس صدی کے امام آپ ہیں۔ بیٹا ہمارا سفر قریب ہے، مکمل ہونے والا ہے، معلوم نہیں کس وقت جو ہے وہ بلاوا آ جائے، لیکن آپ سے ہمیں امیدیں، آپ سے امیدیں۔ ہمارا یہ سٹیج آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں جو ہوا، اللہ تعالیٰ ہے، وقت کسی کی بھی آ سکتا ہے، ماں کی گود میں بھی رب لے جاتا ہے، ماں کو لے جاتا ہے، بچے کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے، پال دیتا ہے، یتیمی غریبی حلیمی میں سب پلتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی روٹی کے حوالے سے پریشان مت ہونا، یہ دنیا آپ کو کہے گی، رشتہ دار کہیں گے، اور آپ اپنے کزنز کو دیکھیں گے، اچھا جی وہ اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ بیٹا کوئی آپ سے آگے نہیں ہے، رب نے قرآن والوں کو ہی امام بنانا ہے۔ ساری دنیا کے امیر ترین بھی لوگ کھڑے ہوں، مصلح امامت اسی کا حق ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے پاس یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ مجھے بڑی دلی خوشی ہے ہماری فیملی کے اندر، خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حذیفہ ارشاد کو یہ پہلا اعزاز بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اعزاز کو قائم اور دائم رکھے پورے خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، اسے عزت کا باعث بنائے، اور وہ تاج جو ہم سنتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کا حقدار بنائے، اور دنیا اور آخرت اس کے اندر کامیابیوں سے نوازے۔ میں مشکور ہوں تمام اساتذہ کا اور ان مربی حضرات کا جنہوں نے دن رات محنت کی، اور اس مسجد کی انتظامیہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے، گھروں میں برکتوں سے نوازے، اور ان تمام احباب و ارباب کا جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے دام در میں سخن قول فعل عمل شرکت اس مجلس کو اور اس بزم کو سجا رکھا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے نزول ہو رہے ہیں، فرشتوں کے گھیرے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پہ حق کے ڈیرے ہیں، اور یہیں سے نور نکلے گا اور نکل رہا ہے، اور دنیا تک پھیلے گا اور پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حذیفہ ارشاد کو آخری سبق سنانے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا آخری سبق سنائیں۔ حذیفہ ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔